بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم۔ یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 61 ہے۔ سورۃ النور کے آخر میں احکامات عملیہ کا سلسلہ آیت نمبر 58 سے پھر دوبارہ شروع ہوا تھا، اور جب مسلمانوں کو خلافت کی بشارت سنائی گئی تو مقصد خلافت کا تو یہی ہے کہ امن قائم ہو، عفت اور محبت کی بنیادیں قائم ہو اور حرج دفع ہو۔ تو اس کے لیے یہ آخری جو حصہ ہے اس میں 3 قوانین ذکر کیے جا رہے ہیں، جن میں سے یہ اب تیسرا قانون ہے، اور اس تیسرے قانون کا ذکر بھی برائے دفع حرج ہے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ اپنوں کے گھروں سے کھا لو، محبت کا تقاضا ہے کہ گھروں میں داخل ہوتے وقت سلام کر لو، اور بعض معمولی باتوں کو نظر انداز کر لو۔ یہ معاشرتی زندگی کے ساتھ لازم ہے اور یہ اس کا حسن ہے، اور اسی سے محبت کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو آیت ہے کہ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، اس آیت کے شان نزول سے متعلق کئی روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجاہدین کسی غزوے میں جاتے تو بعض ایسے لوگ بھی تھے جن کے پیچھے اور کوئی نہیں تھا، تو جو بیمار، لنگڑے، اندھے رہ جاتے تھے پیچھے، اپنے گھروں کی کنجیاں وہ ان کو حوالے کرتے، اختیار ان کو دیتے، اور خود نکل جاتے تھے جہاد پہ، اور ساتھ میں انہیں حکم دے دیتے تھے، اجازت دے دیتے تھے کہ ہمارے گھروں میں تم آؤ، کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن وہ مریض لوگ، وہ اندھے اور وہ باقی رہنے والے لوگ، لنگڑے، معذورین جو ہے، وہ احتیاط کرتے تھے ان گھروں میں کھانے سے، باوجود اس کے کہ اجازت بھی تھی۔ خیال یہ ہوتا تھا کہ اگرچہ انہوں نے اجازت تو دے دی ہے، لیکن شاید کہ انہوں نے بطیب خاطر اور اپنے دل کی خوشی سے اجازت نہ دی ہو اور ہمارے لیے ہی کہہ دیا ہو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اندھے پر، لنگڑے پر، مریض پر کوئی مضائقہ نہیں ہے، گناہ کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنوں کے گھروں سے کھائیں یا آپ ان کے گھروں سے کھا لیں جبکہ انہوں نے اجازت بھی دی ہے۔ تو اتنی زیادہ وہمی قسم کے وساوس میں بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ دوم، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ، تو پھر لوگ اور زیادہ محتاط ہو گئے۔ صحابہ کرام تو بہت ہی زیادہ محتاط تھے اور حلال و حرام کی تمیز کرنے میں تقوی کے اعلیٰ معیار پر قائم لوگ تھے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ مسلمانوں نے اس بات میں بھی حرج محسوس کیا کہ ہم کسی مریض کے ساتھ یا کسی اندھے کے ساتھ یا کسی لنگڑے کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں، اس لیے کہ وہ اندھے کو نظر نہیں آئے گا عمدہ کھانا کہاں ہے، تو ہم ان سے زیادہ کھا لیں گے، اور لنگڑا اس کو پہنچنے میں تاخیر ہوگی یا بیٹھنے میں تکلف ہوگا، اور مریض کا تو کہنا ہی کیا، جو تو ویسے بھی کمزور اور کم کھائے گا۔ تو کہیں اس مل بیٹھ کر کھانے میں ہم زیادتی نہ کر لیں، اور یا ان لنگڑوں کو اور ان بیماروں کو خود بھی اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ کہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ اس میں تنگی اور تکلف محسوس نہ کرے، تو وہ خود بھی نہیں بیٹھتے تھے۔ جب یہ کیفیت تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اس مل بیٹھ کر کھانے میں کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح ایک شان نزول میں یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کے پاس جب کچھ ضرورت مند معذورین آ کر کچھ مانگتے اور ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں ان کو لے کے چلے جاتے تھے تاکہ ان کو کچھ مل جائے۔ تو اس میں بھی وہ حرج محسوس کرتے تھے کہ یہ ان کی تو چیز نہیں ہے، یہ تو آ کر دوسرے اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں سے اٹھا کر انہوں نے دیا ہے، لیکن یہ ان کی چیز تو نہیں ہے۔ تو آیت نازل ہوئی کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کھانے پینے کی چیزیں اور آپس میں خاندان میں رشتہ داروں میں رہتے ہوئے اس قسم کی باتیں جو ہے وہ عرف کا تقاضا ہے، اور عرف میں اس کو کوئی برا نہیں مانتا۔ ہاں قیمتی چیز ہو اور عرف میں اس کو برا سمجھا جا رہا ہو تو پھر وہ الگ بات ہے۔ یہ اور اس قسم کی روایات اس آیت کا شان نزول ہے، اور مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب حلال و حرام میں اس حد تک لوگوں کی حس نازک ہو چکی تھی اور وہ احتیاط کرتے تھے، تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اعتدال کے ساتھ زندگی گزارو، بہت زیادہ وہمی بھی نہ بنو، اور حلال حرام کی جو تمیز ہے وہ اپنی جگہ۔ تو فرمایا لیس علی الاعمی حرج، نہیں ہے اندھے پر کوئی مضائقہ، کوئی گناہ، کوئی تکلیف۔ ولا علی الاعرج حرج، اور نہ لنگڑے پر کوئی مضائقہ۔ ولا علی المریض حرج، اور نہ کسی بیمار پر کوئی حرج تنگی۔ ولا علی انفسکم، اور نہ خود تم پر، تمہارے نفسوں پر
अन ताकुलू मिन बुयूतिकुम, ये कि तुम खाओ अपने घरों से। अला अनफुसिकुम क्यों कहा कि तुम पर और तुम्हारे घरों से खाने में कोई हरज नहीं है। इसमें तो कोई हरज महसूस नहीं किया जाता था और इसमें कोई हरज महसूस भी नहीं करता, तुम्हारा ही घर है। ये असल में बाज़ कहते हैं मिन बुयूतिकुम का मतलब ये कि तुम अपनी औलाद के घर से खा सकते हो। ये औलाद का घर, उसको मिन बुयूतिकुम कहा कि वो तुम्हारा ही घर है, या तुम्हारी बीवियों का जो घर है वो तुम्हारा ही घर है। लेकिन ज़्यादा सही है कि ये मुबालगा है और तशबीह के अंदाज में कहा कि जिस तरह तुम खुद अपने घर में खाते हो और उसमें कोई हरज, तंगी, तकलीफ़, मुज़ायक़ा महसूस नहीं करते हो, बिल्कुल इसी तरह इन मज़कूरा रिश्तेदारों के घरों से खाने में कोई हरज नहीं है। तो नफ्सों को भी, अपने घरों को भी साथ में शामिल करके ज़िक्र कर दिया। ये तशबीह का अंदाज़ है, मुबालगा का अंदाज़ है, वज़ाहत का अंदाज़ है। औ बुयूत आबाइकुम, या अपने आबा के घरों से। औ बुयूत उम्महातिकुम, या अपनी माओं के घरों से। औ बुयूत इख्वानिकुम, या अपने भाइयों के घरों से। औ बुयूत अखवातिकुम, या अपनी बहनों के घरों से। औ बुयूत अमामिकुम, या अपने चचाओं के घरों से। औ बुयूत अम्मातिकुम, या अपनी फूफियों के घरों से। औ बुयूत अखवालिकुम, या अपने मामुओं के घरों से। औ बुयूत खालातिकुम, या अपनी खालाओं के घरों से। औ मा मलकतुम मफातिहहु, या उन घरों से जिनकी कुंजियों का इख्तियार तुम्हें दिया गया हो। औ सदीक़िकुम, या अपने दोस्तों के घरों से। सदीक़ माना सच्चा दोस्त। ये सदीक़ का जो लफ्ज़ है ये वाहिद और जमा दोनों पर इसका इतलाक़ होता है, और यहाँ जमा का माना मुराद है। लेकिन वाहिद के ज़िक्र करने में या तो दोस्तों की कमी का इशारा है, या ये कि दोस्त तो ऐसा होता है गोया कि उसमें कोई दूसरा शरीक ना हो, गोया इतना क़ुर्बत। ये अंदाज़ वाहिद का क़ुर्बत के लिए है कि गोया के दोस्ती तो ऐसी चीज़ है कि उसमें फिर किसी दूसरे की शमूलियत नहीं। तो ये जो आयत है इसमें दरक़ीक़त हरज को दूर किया गया है और मोहब्बत के अंदाज़ में एक ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दी गई है और आसानी रखी गई है। तफसीर माजिदी में है कि खाने में छूत छात का दखल होना और ऊंची ज़ातों का नीची ज़ातों के साथ एक खाने में न जमा होना, ये दस्तूर बहुत सी मुशरिक कौमों का रहा है। तो आयत में उसकी भी तरदीद की जा रही है। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन ताकुलू जमीअन औ अश्ताता। कुरान मजीद असल में मुबाहात महज बयान नहीं करता, बल्कि जाहिलियत के रिवाजों को रद्द करता है, और जहाँ पर तंगियाँ पैदा की जा रही हो उन तंगियों को दूर किया जा रहा है। तो एक रिवाज ये भी था, बनु किनाना का एक कबीला बनु लेस, उनका रिवाज था कि वो अकेले नहीं खाते थे। सुबह से शाम तक खाना अगर पड़ा रहता था तो किसी साथी के बग़ैर नहीं खाते थे, कोई मिलता नहीं तो नहीं खाते थे। और अंसार की एक कौम की आदत ये थी, उनका रिवाज ये था कि मेहमान होता तो फिर बग़ैर मेहमान के नहीं खाते थे। तो ये तंगी अल्लाह ताला ने दूर कर दी कि लैसा अलैकुम जुनाह, तुम पर कोई गुनाह नहीं है इस बात में अंता कुलू जमीअन औ अश्ताता, कि तुम एक साथ खाओ या तुम अलग अलग खाओ, तुम मिलकर खाओ या अलग अलग खाओ, ये दोनों जायज़ है।
تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَهَذِهِ رُخْصَةٌ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَن يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ وَمَعَ الْجَمَاعَةِ وَإِنْ كَانَ الْأَكْلُ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَبْرَكُ وَأَفْضَلُ۔ یہ ایک رخصت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ کوئی شخص اکیلا کھاتا ہے یا کسی جماعت میں مل بیٹھ کر کھاتا ہے، دونوں جائز تو ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ مل بیٹھ کر کھانے میں زیادہ برکت ہے اور زیادہ افضلیت ہے، اور احادیث میں اس کی ترغیب موجود ہے کہ مل کر کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ مل کر کھانے میں یہ کہ ایک برکت پیدا ہوتی ہے، محبت بھی بڑھتی ہے، بجائے اس کے کہ کوئی ادھر جا کے کھائے، کوئی الگ کھائے، کوئی اس کمرے میں کھائے، کوئی اس کمرے میں کھائے۔ تو الگ الگ کھانا یہ زیادہ افضل و بہتر نہیں ہے، مگر یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک ساتھ کھانا اتنا لازم اور واجب ہے کہ اکیلا میں کھانا ہی نہ کھاؤں جب تک کہ کوئی اور ہونا۔ تو اس قسم کا تشدد نہیں ہونا چاہیے، اجازت دونوں صورتوں کی موجود ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پس جب تم داخل ہو گھروں میں، کھانے کا ذکر پہلے ہوا، اب گھروں میں داخل ہونے کا ذکر ہے، تو وہ تو داخل ہونے کے بعد ہی کھایا جائے گا۔ اس لیے یہ جو فَإِذَا دَخَلْتُمْ میں فا ہے، اس کو کہتے ہیں تعقیب ذکری، یعنی ایک اور بات جو ذکر کی جا رہی ہے وہ یہ ہے، یہ نہیں کہ تم ان کے گھروں سے کھاؤ اور پھر جب داخل ہو۔ تو یہ تعقیب اور ترتیب ذکر کے اعتبار سے ہے۔ اس سے پہلے جس طرح گھروں میں داخل ہو کر اجازت مانگنے کا مسئلہ بیان کیا گیا تھا، تو یہ اب گھروں میں داخل ہونے کے بعد کا مسئلہ ہے کہ داخل ہونے کے بعد پھر سلام کرو، اور ساتھ میں یہ کہ کھانے کا جو حرج ہے، وہ تنگی ہے، اس کو دور کیا گیا۔ یہ اب گھر کے اندرونی معاملات سے متعلق گویا کہ کچھ معاشرتی آداب بیان کیے گئے ہیں۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پس جب تم داخل ہو گھروں میں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو سلام کرو اپنے لوگوں پر، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے ہی لوگوں پر۔ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ كُلُّهُمْ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ، تمام مسلمان ایک نفس کی طرح ہے۔ انفسکم کا مطلب یہ ہے کہ ان دوسروں کو بھی اپنوں کی طرح ہی سمجھو، اس لیے علی انفسکم کی جو تعبیر ہے یہ در حقیقت محبت کی تعبیر ہے، اور مقصد یعنی اوروں کو سلام کر لو۔ اور پھر علی انفسکم میں خاص طور پر یہ کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو گھروں میں اپنے ہی لوگ ہوں گے، تو یہ مت کہو کہ وہ لوگ تو اپنے ہی ہیں، کیوں سلام کروں، اپنوں کو بھی سلام کرو، علی انفسکم۔ بیوتن سے اپنے گھر مراد ہے، یا اوروں کے گھر ہیں، یا مساجد ہیں، سب روایات ہیں اور ساری باتیں صحیح ہیں، سلام کرنا چاہیے۔ تحیۃ من عند اللہ، یہ ایک دعا ہے اللہ کی طرف سے مقرر شدہ۔ تحیہ بھی سلام کو کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ دعائے حیات ہے۔ پہلے سلام کے لیے یہ طریقہ ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے حیاک اللہ عربوں میں، اب لفظ کیا ہے السلام علیکم، اور چونکہ یہ سبب حیات ہے، اس سے زندگی پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس کو تحیہ کہا جاتا ہے، دعا ہے من عند اللہ، اور اللہ کی طرف سے مشروع ہے، مبارکتاً برکت والی ہے، اس لیے کہ سبب محبت ہے، اس لیے کہ باعث اجر ہے اور دعا ہے۔ طیبتاً، اور پاک ہے، پاکیزہ ہے، اس لیے کہ اس سے لوگوں کے دل خوش ہوتے ہیں، یہ خوشی کا باعث ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تم کو اپنی آیتیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔
انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، پہلے جب گھروں میں داخل ہونے کا ذکر تھا اور اس وقت سلام کا ذکر تھا، تو اب ہے کہ کسی بھی مجلس میں جب کہ ایک مہم مجلس ہو اور سب لوگ جمع ہو، اس مجلس سے امیر مجلس کی اجازت کے بغیر نکلو بھی مت۔ داخل ہوتے وقت سلام، نکلتے وقت اجازت۔ اور یہ پوری صورت کے آخر میں اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ جس طرح اللہ کے ان احکام پر عمل کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اور آپ کے فرمان کو ہر چیز پر تم نے اہمیت دینی ہے، آپ کی اجازت کے بغیر مجلس سے بھی نہیں نکلنا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ ہوتے ہیں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جامع امر پر، کسی ایسے کام پر کہ جو اس کام کی وجہ سے اجتماع ہوا ہو۔ جامعین کا مطلب هو الامر الموجب للاجتماع، وہ ایسے معاملے پر جو معاملہ اجتماع کا موجب بنا ہو۔ اور اصل میں یہ جامع جو ہے اس کو امر کی صفت بنائی گئی ہے بطور مبالغہ، اس کو مجاز عقلی کہا جاتا ہے۔ کسی اجتماعی کام پر، بڑے کام پر، کسی جہادی لشکر کے معاملے میں جمع ہو تم تو بھی نہیں جا سکتے ہو، یا کسی خطاب جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہوں تو کوئی نہ جائے۔ جس طرح کے منافقین جمعے میں اور اسی طرح بعض جنگوں کے مواقع پر اس طرح کرتے تھے کہ نکل جاتے تھے کسی بہانے بغیر اجازت، تو مسلمانوں کو پابند کیا کہ بغیر اجازت کسی مہم مجلس سے جانے کی اجازت تمہیں نہیں ہوگی۔ حتیٰ یستأذنوہ، یہاں تک لم یذہبوا کہ وہ نہ جائیں۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، جب وہ کسی اجتماعی معاملے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو لم یذہبوا، وہ نہیں جاتے، حتیٰ یستأذنوہ، یہاں تک کہ وہ ان سے اجازت طلب کرے۔ ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ، بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اور جب وہ آپ سے اپنے بعض کاموں کے لیے اجازت مانگیں، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ اجازت دیں انہیں جن کو آپ ان میں سے چاہتے ہیں۔ آپ کی مرضی پر ہے اور امیر مجلس کی مرضی پر ہے کہ وہ جس کو ضرورت سمجھیں تو اجازت دے دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور آپ مغفرت کی دعا کریں ان کے لیے اللہ سے کہ ایک گونا تقصیر اور کمزوری تو ہوئی ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے کہ یہ جو کمزوری اور کوتاہی ہوئی ہے اور صورت ظاہر کی ایک کوتاہی کی ہے تو اس معاملے میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ میں تفاسیر میں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کو یہ معاملہ حوالہ کر دیا گیا، اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ بعض احکام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی رائے پر کے حوالے کر دیے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اور ایک قول وہ بھی شرع ہے، وہ شریعت ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نہ بناؤ رسول کے پکارنے کو اپنے درمیان جس طرح تم میں سے بعض بعض کو پکارتے ہیں۔ اس جملے کے 3 مطلب ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو عام لوگوں کی دعا کی طرح مت سمجھو۔ تو ماقبل سے مربوط ہے نا کہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اے نبی آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگیے۔ فرمایا نبی کی دعا کو عام لوگوں کی دعاؤں کی طرح مت سمجھو، نبی کی دعا بہت بڑی شے ہے اور بڑی مستجاب دعا ہوتی ہے، اس لیے نبی کی دعائیں لو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ نہ سمجھو، نہ بناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا، کہ وہ رسول تمہیں پکارے اور بلائے، تمہیں بلائے کسی کام کے لیے اور تمہیں کسی بات کا حکم دے، تو تم اس کو عام لوگوں کی طرح مت سمجھو کہ کسی عام آدمی نے تم سے کوئی کام کہا کہ یہ کر لو۔ نبی کا حکم اور نبی کا کہنا اور پکارنا اور بلانا کہ آ جاؤ، اس کو عام لوگوں کی بلانے اور پکارنے کی طرح مت سمجھو، وہ تم پر واجب اور لازم نہیں، اور نبی کا پکارنا تم پر واجب اور لازم ہوگا۔ آگے جو آیات آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہ کرو، اس کی مناسبت سے یہ معنی زیادہ فٹ ہے۔ اور ایک تیسرا معنی جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ نہ بناؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پکارنا اور ان کو بلانا، ان کو مخاطب کرنا عام لوگوں کو مخاطب کرنے کی طرح، کہ کسی عام آدمی کو پکارتے وقت جب تم نام لے لیتے ہو تو تم اس طرح نبی کو مت پکارو، بلکہ تعظیم کے ساتھ پکارو۔ عام لوگوں کو نام پکار کر جس طرح پکارتے ہو تو تم یا محمد نہ کہو، بلکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہو، اس طرح کا لہجہ نہ ہو، نہایت نرمی کے ساتھ، نہایت ادب کے ساتھ نبی کا بلانا اور پکارنا وہ عام لوگوں کی طرح ان سے خطاب کسی طرح بھی جائز اور مناسب نہیں، بلکہ یہ تو قریب ہے کہ تمہاری ساری نیکیاں اس سے برباد ہو جائے، جس طرح کہ اللہ نے سورۃ الحجرات میں فرمایا ہے۔ تو یہ دعا الرسول جو ہے یہ اضافت الی الفاعل یا اضافت الی المفعول ہے۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، تحقیق کے ساتھ اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو چھپ کر کھسک جاتے ہیں تم میں سے۔ تسلل کا مطلب کیا ہے؟ الخروج فی خفیہ، خفیہ طور پر نکلنا اور کھسک جانا۔ لواذا، لواذا کا مطلب ہے دوسروں سے چھپ کر اور کسی چیز کی آڑ میں چھپنا۔ تو یہ جو لواذا ہے یہ تسللون کا مفعول مطلق بھی ہو سکتا ہے من غیر لفظی ہی، اور یا یہ مفعول لہو بھی ہو سکتا ہے اور حال بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب ایک ہی ہے، مفہوم ایک ہی بنتا ہے، یعنی جو پھسلتے ہیں کھسکتے ہیں تم میں سے کسی آڑ میں چھپ کر، لوازن پناہ لے کر اور کسی آڑ میں چھپ کر۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بس چاہیے کہ بچے وہ لوگ یخالفون عن امرہ، جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے۔ ان تصیبہم فتنۃ، یہ کہ پہنچے انہیں فتنۃ، گمراہی یا مصیبت۔
او یصیبہم عذاب علیم، یا پہنچے انہیں دردناک عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کے نتیجے میں تمہیں کفر، ضلالت، بدعت، گمراہی ملے گی، یا پھر سزا، دنیاوی مصائب و مشکلات بھی، اور یا پھر قتل، یا پھر جہنم۔ یہ عذاب علیم اور فتنۃ کی مختلف جو اقوال ہے اس کے مطابق یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر وجوب کے لیے ہے۔ الآیۃ تدل علی ان الامر للایجاب، تفسیر مدارک۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت ہوگی تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ پھر اس کے نتیجے میں عذاب ہوں گے، دنیا کے مختلف بلاؤں میں لوگ مبتلا ہوں گے، اور یہ زلزلے اور دھماکے، قحط سالیاں اور قسم قسم کی فرقہ واریت، یہ ساری سزائیں ہیں، بیماریاں، قسم قسم کے عذاب، یہ سنت کی مخالفت کی وجہ سے۔ اور سب سے بڑھ کر تسلط کفار، جب سنت کا نور اٹھے گا اور جب لوگ سنت کو اور اسلامی روایات کو اور اسلامی تہذیب کو پس پش ڈالیں گے تو پھر کفار اور ان کی معاشرت اور ان کی تہذیب اور مغربی تہذیب اس کا تسلط ہوگا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار آگاہ رہو کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، بس عذاب لانے پر وہ اللہ قادر ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ جانتا ہے اس حال کو جس پر تم ہو۔ سزا دینے کے لیے قدرت بھی ضروری ہے اور علم بھی ضروری ہے، اور اللہ قادر بھی ہے اور اللہ عالم بھی ہے، اور یہ توحید کا خلاصہ ہے۔ قدرت اور علم، یہ دو الفاظ توحید کا خلاصہ ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور اس دن کو بھی اللہ جانتا ہے جس دن کے وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، بس اللہ انہیں خبر دے گا ان اعمال پر جو انہوں نے عمل کیا۔ قد يعلم ما انتم علیہ، یعنی اللہ جانتا ہے جس حالت پر تم ہو، معنی یہ کہ تمہارے دلوں کے اندر ایمان ہے یا منافقت ہے، اور تم جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہو اس کو اللہ جانتا ہے۔ اور مقصد اس میں تنبیہ ہے اس بات پر کہ تمہیں اس کی سزا یا اس کی جزا ملنے والی ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز پر علم والا ہے۔ وآخر